کلپ نمبر 954. اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نور کی آیت نمبر 48 سے 50 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ۔ ترجمہ، اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ فرما دے تو اسی وقت ان میں سے ایک فریق منہ پھیرنے لگتا ہے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بشر نامی منافق کا زمین کے معاملے میں ایک یہودی سے جھگڑا تھا۔ یہودی جانتا تھا کہ اس معاملے میں وہ سچا ہے اور اس کو یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حق و عدل کا فیصلہ فرماتے ہیں، اس لیے اس نے خواہش کی کہ اس مقدمے کا فیصلہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کرایا جائے۔ لیکن منافق بھی جانتا تھا کہ وہ باطل پر ہے اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام عدل و انصاف میں کسی کی روح رعایت نہیں فرماتے، اس لیے وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے پر تو راضی نہ ہوا اور کعب بن اشرف یہودی سے فیصلہ کرانے کا اصرار کیا اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہنے لگا کہ وہ ہم پر ظلم کریں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، آیت وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ سے معلوم ہونے والے امور۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے اور ان کے ہاں حاضری اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری ہے، کیونکہ ان لوگوں کو حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بلایا گیا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اور رسول کی طرف بلایا گیا۔ نمبر دو، حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس کے خلاف اپیل ناممکن ہے، اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے منہ موڑنا رب تعالیٰ کے حکم سے منہ موڑنا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ ترجمہ، اور اگر فیصلہ ان کے لیے ہو جائے تو اس کی طرف خوشی خوشی جلدی سے آتے ہیں۔ وَإِن، اور اگر۔ اس آیت میں کفار و منافقین کا حال بیان کیا گیا کہ وہ بارہا تجربہ کر چکے تھے اور انہیں کامل یقین تھا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ سراسر حق اور عدل و انصاف پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے ان میں جو سچا ہوتا وہ تو خواہش کرتا تھا کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا فیصلہ فرمائیں، اور جو حق پر نہ ہوتا وہ جانتا تھا کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی عدالت سے وہ اپنی ناجائز مراد نہیں پا سکتا، اس لیے وہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے سے ڈرتا اور گھبراتا تھا۔ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ ترجمہ، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا انہیں شک ہے یا کیا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے، بلکہ وہ خود ہی ظالم ہیں۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ آیت منافقین کے اعراض کی قباحت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا ان کے دلوں میں کفر و منافقت کی بیماری ہے، یا انہیں ہمارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت میں شک ہے، یا کیا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان پر ظلم کریں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ خوب جانتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ حق و قانون کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، اور کوئی بد دیانت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت سے غلط فیصلہ کروانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیصلے سے اعراض کرتے ہیں، اور وہ حق سے اعراض کرنے کی بنا پر خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔